अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह ही उठते साथ ही ना सबसे पहले मेरी जो रूटीन होती है डेली की, मेरी एक ही रूटीन होती है। मेरी ना इस तरह रूटीन नहीं होती कि शाम की रूटीन होगी, दोपहर की रूटीन होगी, रात की रूटीन होगी। ये नहीं सीन है मेरा ना सुबह की ही रूटीन होती है। और सुबह उठते साथ ही मुझे सबसे पहले ना अपने बच्चों का लीटर बॉक्स साफ़ करना होता है और उनको खाना देना होता है, क्योंकि मैं लेट नहीं उठ सकती। वो ना मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनको खाना चाहिए होता है या मुझे पहले उठना पड़ता है उनसे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो पहले उठ जाते हैं और मुझे उठा देते हैं। और बाहर की जो स्ट्रीट कैट होती हैं वो भी होती हैं, उनको भी खाना देना होता है। तो आज मौसम जो था ना वो थोड़ा सा बदल गया था, तो मुझे होता है कि सबसे पहले ना मैं इनको खाना दे दूँ। ये लोग ना मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी रूटीन होती है डेली की वो यही होती है कि मैंने इनको पहले खाना देना होता है और फिर ख़ुद खाना लेना होता है। चाहे ईद हो या कोई सा भी दिन हो, तो इनका काम करना ना बहुत ज़रूरी होता है। ये होती हैं ज़िम्मेदारी, ये इनको रखना, इनको पालना, इनको संभालना कोई आसान काम नहीं है। ये अल्लाह की बड़ी प्यारी मखलूक है, इनके साथ प्यार किया करें। और बिल्ली के बारे में तो वैसे भी हमारे मज़हब में काफ़ी कुछ है, हमारे दीन में बहुत कुछ बताया गया है इसके बारे में कि इन पे जुल्म नहीं करना चाहिए, इन पे रहम करना चाहिए। और इस बिल्ली को रखने के तो फ़ायदे भी होते हैं और इसमें रिज़्क़ में इजाफ़ा भी होता है। ये तो आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, तो नॉलेज तो आपको होगी। अगर नहीं होगी तो मैं आपको बता दूंगी अगर आप लोग कहेंगे तो। खैर, इनको सबसे पहले ना मैंने खाना देना होता है और उसके बाद जो आजकल खाने में नाश्ते में है ना वो यही है कि गोश्त पक रहा है, पुलाव पक रहा है। तो कल का जो गोश्त था ना, जो मटन था, वो मैंने कल दिखाया था, तो वही जो है ना मटन वही चल रहा है आज भी ना वही है। तो अब ना सेम ही खाना होगा, जिस तरह रोज़ अंडा ब्रेड होता है इसी तरह आजकल खाने में, नाश्ते में या दोपहर के खाने में या रात के डिनर में गोश्त ही होगा या पुलाव होगा या कबाब होंगे या इस तरह कोई कढ़ाई वगैरह जो होगी वो बन जाएगी। तो पावे वगैरह जो हैं वो भी रखे हुए हैं, वो देखें कब तक बनते हैं। तो इसी तरह के आप ईद के दिन जो है ना अभी महीना 1.5 महीना इसी तरह की खाने बनेंगे और इसी तरह की चीज़ें बनेंगी। तो इसलिए आज ना वो नाश्ते का मैंने सीन ही नहीं दिखाया। मैंने कहा अभी कल तो वही मटन खाया, आज भी वही मटन है, तो फिर वो स्किप कर दिया था मैंने। तो मुझे ना आज ईद वाले दिन ना लाडो के ना ऐड याद आ गई। हम जब छोटे होते थे ना तो हम लोग ना टीवी लगाते होते थे। एक ही हमारे पास चैनल होता था, वो होता था पीटीवी, क्योंकि केबल जो थी ना वो हमारे घर में नहीं लगी हुई थी, क्योंकि हम पढ़ने वाले बच्चे थे। तो घर वालों को होता था कि अगर केबल लग गई तो ये लोग पढ़ेंगे नहीं, इनका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। तो एक ही चैनल होता था पीटीवी, और पीटीवी पे ईद वाले दिन ना एक ही कमर्शियल आती होती थी। एक तो नहीं, खैर 2-3 आती होती थी, लेकिन जैसे ही टीवी लगाना तो हर तरफ आपको ना बस एक ही आवाज़ सुनाई देती थी, लाडो के लश्कारे जगमग कपड़े सारे, लाडो साबुन बनाने वालों की तरफ से अहले वतन को ईद मुबारक। अब वो टाइम तो चला गया। अब जब भी देखो ना तो हर ऐड की ना कमर्शियल आती होती थी ना, कमर्शियल जो भी थी उसमें यही होता था कि अहले वतन को ईद मुबारक। इस तरफ एक ना अगरबत्ती की भी ऐड होती थी, उसमें ना बिल्ली आती होती थी। अब मुझे ना उसका जो है ना नाम भूल गया हुआ है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम गुजर गया हुआ है। तो आज अचानक ही ना हम बैठे हुए थे तो मुझे याद आ गया कि ना पहले हमारी दफ़ा ना ये होता था, हम लोग ना एक दूसरे को ये कहते थे लाडो साबुन बनाने वालों की तरफ से आपको ईद मुबारक, या वो जो अगरबत्ती वाली ऐड है ना उसकी तरफ से आपको ना अहले वतन को ना ईद मुबारक। हम आपस में ना एक दूसरे को इसी तरह तंग कर रहे होते थे, मजाक कर रहे थे। 5 मिनट का प्रोग्राम लगता था और 15 मिनट की ये कमर्शियल लगती थी और बार बार रिपीट कमर्शियल लगती थी, बार बार रिपीट लगती थी। अभी ख़त्म हुई है लाडो साबुन की कमर्शियल। क्या अहले वतन को ना हमारी तरफ से
لاڈو صابن کی طرف سے نا عید مبارک، ساتھ ہی پھر وہی ریپیٹ لگ جائے گی، پھر لگے گی وہ جو اگربتی والی تھی اس کی لگ جائے گی، یا ڈینٹونک والوں کی طرف سے بھی نا اہل وطن کو عید مبارک۔ تو آج مجھے اتنی ہنسی آئی تھی نا کہ جب میں نے سوچا، میں نے کہا کتنا ٹائم گزر گیا نا، کہ کتنا اب تو لوگوں کے پاس آپشن ہی بڑی ہے کہ ایک چینل پہ کمرشل لگی دوسرا لگا لیا، دوسرے چینل پہ کمرشل لگی تیسرا لگا لیا، تیسرے چینل پہ کمرشل لگی چوتھا لگا لیا۔ لیکن اس ٹائم پہ ایسا نہیں ہوتا تھا، اس ٹائم پہ ایک ہی چینل ہوتا تھا اور ہمیں یہ لاڈو صابن والی نا ایڈ برداشت کرنی پڑتی تھی، ہر تھوڑی دیر بعد لاڈو صابن بنانے والوں کی طرف سے اہل وطن کو عید مبارک۔ اور وہ جو سانگ ہے نا لاڈو صابن کا، وہ آج تک اتنا یاد رہ گیا نا کہ لاڈو کے لشکارے جگمگ کپڑے سارے لاڈو صابن۔ اب یہ ایڈ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے یہ دیکھی ہوگی، اس کے علاوہ جو ہے یہ میری باتیں نہیں کوئی سمجھ سکتا۔ تو آج مجھے لاڈو ایڈ نا بڑی شدید قسم کی یاد آئی تھی کہ یار اس ٹائم پہ نا پہلے باقاعدہ طور پہ عید مبارک کہا جاتا تھا کسی بھی ایڈ کی طرف سے۔ اب تو اس طرح کا سین نہیں ہوتا، اب تو بس ایڈ لگا دیتے ہیں اور بالکل بھی اس طرح عید مبارک جو ہے وہ نہیں کہتے کہ اہل وطن کو عید مبارک، جس طرح ہماری دفعہ کہتے تھے کہ لاڈو صابن کی طرف سے، یا ایک ہوتی تھی اگربتی والی۔ اب وہ میرے ذہن سے نا نام نکل گیا ہوا ہے اس کا، مجھے نام نہیں یاد، بس اتنا مجھے پتا کہ بلی آتی تھی اور اگربتی ہوتی تھی، اور بالکل نا وہ بھول گیا ہوا ہے۔ ایک ایڈ ہوتی تھی سروس کی ایڈ جو اس ٹائم پہ بڑی فیمس ہوتی تھی، تو وہ سروس کی ایڈ تو مجھے آج تک پسند ہے کہ وہ میں اکثر اس کو سنتی ہوں۔ اس کو ڈھونڈنے میں نا مجھے کافی مشکل ہوئی تھی، کیونکہ اس کا جو تھا نا عربک سانگ ہے یا اس طرح کہہ اس کو نا ہم اپنی زبان میں کہتے تھے چہرے پہ اس طرح کی وہ ایڈ تھی، ای آر ای کی اس طرح کی نا وہ ایڈ تھی۔ وہ اتنی فیمس تھی نا کہ جب وہ ایڈ لگتی تھی نا تو سارے کہتے تھے بیٹھ جاؤ ہلنا نہیں ہے، شور نہیں مچانا۔ تو وہ ایڈ نا بڑے شوق سے سارے دیکھتے ہوتے تھے۔ تو اس کو میں نے پھر کافی ٹائم پہلے نا سرچ کیا تھا، خیر مشکل سے ملی لیکن مل گئی۔ تو اس کو میں آج بھی نا اس ایڈ کو سنتی ہوں، اس جیسی ایڈ جو ہے نا، یعنی کہ اس جیسا میوزک جو ہے نا وہ آج تک میں کہتی ہوں کہ نا دوبارہ نہیں بنا ہوگا۔ وہ ایڈ بہت ہی زبردست تھی، وہ میوزک بڑا زبردست ہے سروس والوں کا نا۔ تو اس طرح کا نا ارطغرل میں جس طرح کا وہ ڈفلی نہیں بجائی ہوئی، اس کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا، وہ جو نوایان کا ساتھ تھا نا، نام نکل گیا ذہن سے، اس طرح کی نا ڈفلی ٹائپ انہوں نے نا بجائی ہوئی ہے سروس کی ایڈ میں۔ تو وہ اتنی اچھی ایڈ ہے نا۔ ایک وہ ایڈ ہوتی تھی تو اس کی طرف سے بھی اینڈ میں ہوتا تھا کہ نا اہل وطن کو عید مبارک، اس کی طرف سے اتنا نہیں بھی آتا تھا نا، تو باقی جتنی بھی ایڈ تھی نا وہ لازمی لگتی تھی اور سب کو کہا جاتا تھا کہ اہل وطن کو عید مبارک نا۔ تو اب تو وہ ٹائم ہے ہی نہیں کہ اس طرح کی ایڈ آئے، اس طرح کی دوبارہ ایڈ بنے اور وہ کہا جائے کہ اہل وطن کو عید مبارک۔ اب تو بس یہ ہوتا ہے کہ سارے گھومنے چلے جاتے ہیں تو رپورٹر جو ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں رپورٹنگ کرنے، اچھا جی آپ عید پہ باہر گھومنے آئے ہوئے ہیں، آپ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، آپ چڑیا گھر دیکھنے آئے ہوئے ہیں، آپ باہر کھانا کھانے آئے ہوئے ہیں۔ اب جو ہے نا وہ اس طرح کا مزہ جو ہے نا عید پہ ہے ہی نہیں جس طرح کا پہلے ہوتا تھا۔ پہلے ہمیں ایک ہی چینل پہ جو ہے نا گزارا کرنا پڑتا تھا، اب ہمارے پاس اتنے چینل ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا وہ بات نہیں ہے جو اس ٹائم پہ ہوتی تھی۔ تو اس ٹائم پہ ہم لوگ گھومنے وغیرہ بھی جاتے تھے اور جھولے وغیرہ جو تھے وہ بھی لگتے ہوتے تھے، لیکن ایک ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ آج عید کا دن ہے تو عید کے دن ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، عید کے دن بس گھومنا ہے پھرنا ہے اور سب نے ملنا ہے، نئے کپڑے وغیرہ پہننے ہیں۔ لیکن عید تو پھر بھی بچوں کی ہوتی ہے، یہی میں کہوں گی کہ عید جو ہے نا وہ بچوں کی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کو کام کرنے پڑ جاتے ہیں اور وہ
جو ہے نا پھر اس طرح بڑے جو ہیں وہ اس طرح نہیں کر پاتے، لیکن ہماری دفعہ تو بڑوں کو بھی پتہ تھا کہ عید ہے، تو انہوں نے بچوں کو فری ہینڈ دینا ہوتا تھا کہ جاؤ جا کے گھومو پھرو، عید ہے انجوائے کر لو۔ تو عید کے دن سب نے اکٹھے ہونا ہوتا تھا، تو اکٹھے تو خیر ابھی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح والی جو عید کی وائبز ہے نا وہ اس طرح نہیں آتی کہ گھر میں ایڈ لگی ہو کہ پورے وطن کو اہل مبارک، لاڈو صاحب ان کی طرف سے اہل وطن کو عید مبارک، یا کسی اور جو ایڈ ہے اس کی طرف سے اہل وطن کو عید مبارک۔ اب تو اس طرح کہا ہی نہیں جاتا، لیکن کہنا چاہیے، اس طرح پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی عید ہے کہ نہیں ہے، ورنہ ٹی وی پہ بار بار آپ کو پتہ تھا۔ اور 3 دن، ایک دن نہیں، پورے 3 دن لاڈو صابن والوں کی نا ایڈ چلتی ہوتی تھی، تو وہ ایڈ جو ہے وہ ان لوگوں کو یاد ہوگی جنہوں نے دیکھی ہوگی، تو ان کو جو ہے وہ 90s کا جو ہے نا ٹائم جو ہے وہ یاد آ جائے گا۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے نا میرا چولہا وغیرہ جو تھا وہ میں نے اچھے سے صاف کر لیا ہوا تھا، تو اب جو ہے ان کو کام شام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے کہا چلو آج نا میرا دل کر رہا تھا لاڈو صابن کی ایڈ کے بارے میں نا بات کرنے کا، تو میں نے ولاگ میں اس کے بارے میں بات کی ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ ولاگ میرا کسی کو اچھا لگے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ اور گرمی بہت ہو گئی ہوئی ہے، تو میں نے پھر جو ہے ٹھنڈا پانی جو تھا وہ پی لیا تھا۔ تو آپ لوگ بھی جو ہیں وہ واٹر انٹیک جس کو کہتے ہیں نا، واٹر انٹیک کا خیال رکھیں، اور ٹھنڈا پانی پئیں، اور ڈیٹاکس واٹر جو ہوتا ہے وہ پئیں، کبھی کھیرا ڈال کے پئیں، کبھی لیمن ڈال کے پئیں، اور نا کسی میں لونگ اور جو ہے نا دار چینی وہ بھی ڈال لیا کریں، اس سے جو ہوتا ہے نا ڈیٹاکس واٹر بن جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا باڈی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ابھی عید کے دن چل رہے ہیں، تو آج میں نے کہا چلو آج نا میٹھا بھی کچھ جو ہوتا ہے نا وہ کھا لیتے ہیں۔ تو آج یہ میں نے تھوڑے سے نا یہ جو تھی کیڈبری کی، یہ بھی میں نے تھوڑی سی نا کھا لی تھی، چاکلیٹ ٹائپس جو ہوتے ہیں نا منی فنگرز، وہ بھی لے لی تھی۔ تو میرا ولاگ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کریں، اور اگر وہ ایڈ کسی کو یاد ہو جس میں اگر بتی آتی ہے اور نا بلی آتی ہے، کیٹ آتی ہے، اس کی جانب سے نا اہل وطن کو عید مبارک کہا جاتا ہے، اگر کسی کو یاد ہو تو وہ مجھے لازمی کمنٹ کر کے بتائے کہ وہ کون سی ایڈ تھی۔ تو خیر میرے تو ذہن سے نکل گیا ہوا ہے، اور تھینک یو سو مچ۔